السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہم دیکھ رہے ہیں بچے زکوٰۃ کے مسائل، بچے اور مجنوں کے مال پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں اگر نصاب بنتا ہے تو اس میں ہم علماء کے قول دیکھیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں ہوگی، بعض کہتے ہیں ہوگی جس میں نمو پایا جائے اس مال میں، جیسے کھیتی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ دی جائے گی، یہ مال کا حق ہے۔ یہ 3-4 قول ہم نے دیکھے ہیں۔ جو کہتے ہیں جی نہیں دی جائے گی، اس میں کہتے ہیں وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ عبادت میں نیت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نیت کیسے کرے گا بچہ اگر ہے تو وہ نیت کیسے کرے گا؟ لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیت کوئی بھی زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے، کوئی بھی زکوٰۃ دینے والا کسی کی طرف سے وہ نیت کر کے دے سکتا ہے۔ دوسری دلیل یہ جو کہتے ہیں جی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بچے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس لیے بچے تو مکلف ہی نہیں ہیں شریعت کے احکام کے، ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے احکام کے تو بالغ کے احکام آتے ہیں بالغ کے اوپر، مجنوں پاگل سے تو قلم اٹھا لیا گیا، تو اس لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان پہ قلم نہیں چلتی، وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ کسی آیت میں صراحتاً تو یہ نہیں ملتا، وہ قیاس ہی کرتے ہیں، واضح حدیثیں تو نہیں اس میں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ جو کہا جاتا ہے جی بچوں پہ گناہ نہیں لکھا جاتا اور اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس میں قیاس ہی کرتے ہیں۔ اس میں اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ بچہ پہلے ہی یتیم ہے اور آپ زکوٰۃ دیں گے اس کے مال سے تو وہ اور کم ہو جائے گا، تو اس کو تو دینے کا حکم ہے، آپ دے رہے ہیں، تو ایک جذباتی سی دلیل ہے۔ برحال یہ نہیں صحیح بنتی، یہ پہلے قول کی دلیل ہے، دوسرے کی نہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ بعض مال میں ہوگی بعض میں نہیں، ان کی دلیل ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ بچے اور مجنوں کے کھیت اور باغ میں عشر ہوگا، وہ عشر مانتے ہیں، زکوٰۃ اور میں وہ فرق کرتے ہیں، عشر زکوٰۃ بہرحال ایک ہی ہے، عشر بھی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے، تو کہتے ہیں جی عشر اس میں دیا جائے گا، حالانکہ عشر بھی زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے، لیکن کھیت کا یہ حق ہے، یہ دیا جائے گا نہ آپ کے ہاں بڑھنے والی چیز میں زکوٰۃ ہر بڑھنے والی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے جانور۔ بچے اور مجنوں کا ایک اور مسئلہ ہے، بچے اور مجنوں پر وہی جیسے اوپر آ گئی دلیل، دوسری یہ کہ وہ بڑھنے والے مال میں ہوگی، اور اس میں سال گزرنے والی شرط نہیں پائی جاتی، جیسے کھیتی باڑی، اس میں سال گزرنے، جب بھی اس کی کاشت ہوگی اس کی دی جائے گی بہرحال زکوٰۃ۔ اور ان کی جو دلیل ہے کہ جس مال میں نمو پایا جائے اس میں دیں گے، اگر دوسرے مال میں دیں گے تو اس کا مال تو ختم ہو جائے گا، جس میں نمو نہیں پایا جا رہا، جو بڑھ نہیں رہا، تو یہ سارا مال ہی زکوٰۃ کھا جائے گی، یہ بھی اس لیے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور ایک دلیل ہے کہ مجنوں کے ہر مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی اگر مال ساری شرطوں پر اترتا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، جو صحیح قول ہے کہ اس کی دلیل ہے کہ بچے اور مجنوں اور بچے کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بشرطے کہ ان پہ ساری شرطیں پائی جائیں، جیسے نصاب وغیرہ۔ اگر یہ سارا کچھ ہے تو ان کے کیا دلائل ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو مال زکوٰۃ کے نصاب کو ہے ان کے مال سے زکوٰۃ لیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا، اس میں سب شریک ہے کہ جو مال زکوٰۃ کو نصاب کو ہے تو اس کے مال سے زکوٰۃ لی جائے، اس میں سب شریک ہے، پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل کہ یہ جو کہتے ہیں جی دی جائے گی، وہ کہتے ہیں جب معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تو کہا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، فقیروں میں لٹا دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ غنی بچہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، مالداروں میں، اور مجنوں بھی ہو سکتا ہے، اور غنی مطلب کہ مالدار ہو سکتا ہے، غنی، اور یہ ایک مطلق حکم ہے، اس میں سب آ گئے، یہی وہ دلیل دیتے ہیں۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے مشہور صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اصل زکوٰۃ مال کے لحاظ سے واجب ہوتی ہے، اس کا تعلق جسم عبادت سے نہیں ہے، جسمی عبادت جو ہوتی ہیں، یہ مال کا حق ہے، اس میں غیر بالغ ہونا، غیر عاقل ہونا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ مال کا حق ہے۔ یہ تیسری دلیل دیتے ہیں، تو بہتر بھی یہی نظر آ رہا ہے، اس میں بعض صحابہ کے اقوال بھی ملتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب اس کے قائل رہے، حضرت علی ابن ابی طالب، اور حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ
اور کسی ایسے صحابی کو قول نہیں ہے کہ بچوں اور مجنوں کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور کوئی قول نہیں ملتے اس میں۔ بچے اور مجنوں کے مال میں زکوٰۃ ہے، بہتر قول اس میں یہ امام ابن حزم بھی اس کے قائل ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ بچے اور مجنوں میں زکوٰۃ کے مال کو بلکہ آگے تجارت میں لگانا چاہیے، تاکہ یہی نہ ہو کہ صدقہ ہی اس کے مال کو کھا جائے۔ یہ ہے مطلب نصاب سے کم نہ ہو جائے، یہ مال بچے اور مجنوں کا آگے لگانا چاہیے تجارت میں۔ یہ ایک ملتا ہے کہ اس کو آگے لگائیں۔ باقی خلاصہ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو کہتے ہیں جی مالی عبادت میں نیت اس شخص کو ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ دینے والا کر سکتا ہے، یہی بات صحیح ہے، اس پر اجماع ہے کہ عبادت کے لیے نیت، مالی عبادت میں نیت ضروری نہیں ہے کہ اسی کی ہو، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں تقریباً اجماعی مسئلہ ہے۔ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ جیسے نماز میں نہیں ایسے ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، نماز میں ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ بھی کہتے ہیں جی مجنوں اور بچے پر گناہ نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بہتر مسئلہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ مال کی بھی اس میں پاکی صفائی ضروری ہے، اور نفس کی بھی، مال کی بھی تو اس میں حفاظت ہوتی ہے نا، چلے گناہ نہ بھی ہو اس کے اوپر۔ تو بہرحال آخر میں یہی مسئلہ اس میں، بچہ، مجنوں، پاگل جو بھی ہے، اس کا مال اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ دی جائے۔ دلائل کے اعتبار سے یہی بات میں وزن معلوم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔